السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ السلام علیکم کہنا، اسلام باہمی اخوت و مروت کا دین ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ ان کی باہمی محبت کو قائم رکھنے کے لیے اسلام نے بہت سارے احکام و آداب بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو السلام علیکم کہیں۔ یہ مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب تو اس سے ملے تو اسلام کہے، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، اور جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، اور جب اسے چھینک آئے تو وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کر، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے۔ اگر دوسرا بھائی سلام میں پہل کر جائے تو اس کا جواب کم از کم وعلیکم السلام کے لفظ کے ساتھ دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو لٹا دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اسے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس آدمی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے پاس فلاں آیا، انہوں نے سلام کہا، آپ نے ان کے جواب میں زیادہ کلمات کہے اس کی نسبت جو آپ نے مجھے جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ہم نے تجھ پر اسے لٹا دیا ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے سلام کہنے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زیادہ کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ اگر یہ اس سے زائد کلمات مشروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ کر دیتے۔ اس مسئلے کی تائید عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں زبان کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کی کلمات کہنے چاہیے۔ سلام کی جگہ کی حال گڈ مارننگ وغیرہ کہنا صحیح نہیں۔ سلام کے کلمات کہنے کے بعد اگر کی حال ہے یا دوسرے کلمات سے حال وغیرہ معلوم کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ سلام کا جواب محض ہاتھ کے اشارے سے دینا بھی درست نہیں۔ سلام کا جواب دینے کے لیے کلمات ہی کہنے چاہیے، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے واضح ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دور ہو تو سلام کے ساتھ اگر اشارہ بھی کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ مجھے سلام کہا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کے معنی کئی ایک آثار نقل کیے ہیں۔ البتہ حالت نماز میں کوئی سلام کہہ دے تو اس کا جواب زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ کے ساتھ صرف اشارہ یا فقط سر ہلانا، یہ یہودی و انصاری کا طریقہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب نمبر 3 میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ